یہ جو خربوزہ ہوتا ہے نا، خربوزہ، یہ جو دیسی خربوزہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز کا خربوزہ لو، اس کو دھو لو اور اس کو مشین میں ڈال کے، گرائنڈر میں ڈال کے، چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر کے، اس کے چھلکے بھی، اس کے بیج بھی، اس کو گرائنڈ کر کے جوس بنا لو اور اس کو پیو۔ یہ پتریوں کو توڑنے کا، نکالنے کا، بلکہ جن کی پتریاں مثانے میں، پیشاب کی نالی میں، گردے میں کسی جگہ پھنسی ہوں، اس کو گرائنڈ کر کے یہ پیو، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سو لوگ یہ علاج لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پتریاں بنتی ہیں آپ کی چینی سے۔ کس سے بنتی ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا چینی تو گنے سے بنتی تھی، گنے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ سبز۔ اس میں سے جو گنے کا رس نکلتا ہے، گنے کی رو، اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ سبز۔ یہ چینی سفید کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آئی؟ اس کو سفید کرنے کے لیے اس میں چونا ڈالا جاتا ہے۔ کیا ڈالا جاتا ہے؟ اور پھر اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، چونا کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کو آپ لوگ کلی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پانی ہوتا ہے کہ پتھر ہوتا ہے؟ تو جب چینی کھائیں گے تو اندر کیا بنے گا؟ دوسرے نمبر پہ نمک۔ نمک۔ تو چینی کی جگہ پہ کیا کھانا چاہیے؟ گڑ۔ چینی بند کرو۔ اور دوسری چیز جس سے پتریاں بنتی وہ نمک ہے۔ نمک سے کیسے پتری بن سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیو، نمک کی کان سے جب نمک نکالا جاتا ہے، اس کو چکی میں ڈالا جاتا ہے، بہت سارے ایسے پتھر بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں جو نمک ہوتے ہیں، لیکن اس پتھر کے چکی میں جب ڈالا تو اس کے ساتھ وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بھی پاؤڈر بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ پاؤڈر بن جاتے ہیں، اور وہ کھانے میں جاتے ہیں۔ نمک تو پانی میں حل ہو کے جذب ہو جاتا ہے، لیکن جو پتھر نمک ہوتا ہی نہیں، وہ جا کے گردے میں بھی پھنسے گا، پتے میں بھی پھنسے گا، مثانے میں بھی۔ اس کا آسان حل ہماری نانیاں دادیاں کیا کرتی تھیں؟ وہ پتھر پیسا ہوا لے کے آتی تھی کہ پتھر لے کے آتی تھی؟ وہ کیا لے کے آتی تھی؟ تو ہمیشہ ڈلے والا پتھر خریدو۔ کچن میں جاؤ، جا کے جہاں کھانا پکاتے ہو دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ مٹی اور دھوئیں کی وجہ سے وہاں چکنائی آ گئی۔ میرے محترم بھائیو، جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں، اس برتن دھونے کا جو سنک ہے، اس کے نیچے جو پائپ ہے، وہ پائپ جس گٹر میں جا رہا ہے، اس کا ڈھکن اٹھاؤ، وہ 4 سے 6 انچ کا پائپ چوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں تو کوئی ڈسٹ نہیں ہے۔ اس کو کس نے بند کر دیا؟ کس نے بند کیا؟ چکنائی نے۔ اس سے پتری بنتی ہے۔ اس کے بعد جتنی چیزیں، میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ پتریاں بناتی ہے آپ کی بوتلیں۔ یہ جس کو آپ سپرائٹ کہتے ہو، 7 اپ کہتے ہو، کوک کہتے ہو، فینٹا کہتے ہو، مرنڈا کہتے ہو، یہ ساری کی ساری پتریاں بناتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، بیکری کی آئٹم، آپ کی ساری چیزیں کیا بناتی ہیں؟ پتریاں بناتی ہیں۔ تو پہلے پتریوں کا علاج کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے جس سے پتریاں ہوئی؟ اور آپ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دوائی کھائی، پتری نکل گئی تھی، بعد چو پتہ نہیں پھر کیوں بن گئی۔ تو جو چیز پتری بنا رہی ہے اس کو ہم نے چھوڑا؟ اس کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ اور اگر پتریاں بن جائیں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے، وہ جو کلونجی میتھی دانے کا میں نے پانی آپ کو بتایا، 5 گلاس پانی لو، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ، اور 1 بڑے سائز کے لیمن نچوڑ کے اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائیں۔ اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ، 1 چمچ لیمن اور 1 چمچ زیتون کا تیل۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 1.5 گلاس پانی صبح پیو، دوپہر پیو، شام پیو، چائے کی طرح چوس چوس کے۔ یہ پتریوں کو توڑنے کا، پتریوں کو نکالنے کا بہترین علاج ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے ایک نسخہ لوگوں کو بتایا۔ یہ جو خربوزہ ہوتا ہے نا، خربوزہ، یہ جو دیسی خربوزہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز کا خربوزہ لو، اس کو دھو لو اور اس کو مشین میں ڈال کے، گرائنڈر میں ڈال کے، چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر کے، اس کے چھلکے بھی، اس کے بیج بھی، اس کو گرائنڈ کر کے جوس بنا لو اور اس کو پیو۔ یہ پتریوں کو توڑنے کا، نکالنے کا، بلکہ جن کی پتریاں مثانے میں، پیشاب کی نالی میں، گردے میں کسی جگہ پھنسی ہوں، اس کو گرائنڈ کر کے یہ پیو، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سو لوگ یہ علاج لوگوں کو بتا رہے ہیں۔